گناہ اپنی جگہ گناہ ہے، لیکن اس آیت میں جس گناہ کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ دو خصوصیتوں کے ساتھ ہے کہ پہلی بات، یہ گناہ عام لوگوں کے مقابلے میں وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جو دین سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ میں اکثر و بیشتر اب ان گناہوں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جو ان افراد سے ہوتے ہیں جو بیچارے اپنی دینداری میں گناہ گار بن جاتے ہیں۔ بے دینی کے عالم میں گناہ کرنا اور دینداری کے عالم میں گناہ کرنا اور۔ اگرچہ آج جس گناہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ 100% دیندار لوگوں کا گناہ تو نہیں، لیکن بہرحال وہ لوگ جو ذرا دین کی باتیں کرنے کے عادی ہیں۔ لیکن بطور مثال اگر ایسے گناہ کا نام لیا جائے جو زیادہ پرہیزگار لوگ کرتے ہیں، ایک بہت ہی چھوٹی سی مثال، یہ جو مثال میں دے رہا ہوں اس کے پھر بہت سارے فقہی مسئلے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال فقہی مسائل کے ذیل میں آگے چل کر اس موضوع کو باقاعدہ موضوع بنایا جائے گا، یعنی مرنے والے کی موت کے حوالے سے میراث سے متعلقہ چند اہم مسئلے۔ اور ایک بار پھر کل کی مجلس کی طرح سے یہ وضاحت کر دی جائے کہ میراث اور وصیت اس کا رمضان سے گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم میں جہاں روزے کی پہلی آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت سے بالکل پہلے والی آیت، بالکل اس سے ملی ہوئی آیت۔ یہ آیت اگر آیت نمبر 180 تو آیت نمبر 179 وہ آیت وصیت کی آیت ہے کہ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کوئی موت کو اپنے قریب پائے اور اس کے بعد وصیت کرے۔ روزے، رمضان اور احکامات رمضان کا گہرا تعلق وصیت کے مسئلے سے، جہاں حکم وصیت ختم ہو اور وہیں پہ پھر یہ کہا کہ تم پہ روزہ واجب کیا گیا، اور آپ دیکھیں تو ایک ربط نظر بھی آتا ہے۔ میراث اور وصیت کے حوالے سے حکم یہی تھا کہ خبردار مرنے والے کے مال کے بارے میں گناہ نہ ہونے پر غلط طریقے سے اسے نہ کھانا، اور پھر کہا کہ اللہ نے روزہ واجب کیا، وہ ٹریننگ دی ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ۔ خیر یہ تو میں ربط تلاش کر رہا تھا اس موضوع کا جس کی تفصیلات بعد میں آئیں گی، اور یہ میں نے اس لیے کہا کہ جو مسئلہ میں جھلکی دکھا کے چھوڑ رہا ہوں نامکمل، اس کے بارے میں آپ فی الحال سوال نہ کریں، یہ اپنے مقام پہ آنے والا۔ لیکن مثال یہ ہے کہ ایک آدمی مرا اور اس کی گردن پہ قرضے، الحمدللہ مسلسل اور متواتر درس و دروس سننے کے بعد لوگوں کو اتنا پتہ چل گیا ہے کہ مرنے والے کی میراث کا کوئی تعلق اس کے وارثوں سے نہیں ہے جب تک کہ قرضے ادا نہ کیے جائیں۔ لیکن ٹیکنیکل مسئلہ، اور سننے والے اور کتاب پڑھنے والے بعض اوقات سوال بھی کرتے ہیں کہ آخر ہر چیز وہیں پہ واضح کیوں نہیں کر دی جاتی۔ لیکن پھر بھی سنیے مسئلہ کہ مرنے والے کے قرضے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے بالکل، لیکن یہ پتہ کیسے چلے کہ مرنے والے پر قرضے ہیں؟ اب وارث مرنے والے کے بعد جو اس کے گھر والے، دو قسمیں، ایک بالکل لاپرواہ بے دین، یا اگر دیندار تو کم از کم ان مسائل میں لاپرواہ کہ ہم اپنے پیسے میں کوئی نقصان برداشت کرنے کو تیار نہیں، چنانچہ وہ نہ کسی قرضے کو دیں گے، نہ کسی آدمی کی بات سنیں گے، نہ مرنے والے کا بوجھ اتارنے کے لیے فکر کریں گے۔ زیادہ یہاں پہ کون پریشان ہوگا؟ زندوں میں سے وہ جسے حقوق الناس کا، جسے حلال و حرام کا، جسے مرنے والے کے بوجھ کا خیال، وہ اپنی حد تک بھی سمجھتا کہ اگر مرحوم پہ قرضے ہیں تو اس مکان میں یا اس بینک اکاؤنٹ میں یا اس فلاں پیسے میں میرا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر پھر بھی میں نے اسے استعمال کیا تو گناہ کی۔ اور مرنے والے کے لیے بھی سمجھتا کہ جب تک اس کے قرضے باقی ہیں وہ قبر کے اندر مسئول ہے، جواب دے رہا ہوگا، چنانچہ جتنے قرضے ہیں یہ سارے قرضے ادا کر۔ لیکن بات اتنی آسان نہیں، مرنے والے کے قرضے سب سے پہلے ادا کیے جائیں گے، بالکل صحیح،
لیکن یہ مسئلہ بڑا اہم بنتا کہ پتہ کیسے چلے کہ یہ قرضے مرنے والے پر ہیں کہ نہیں. اس لیے کہ یہ مرنے والے کے قرضے، یہ مسئلہ وہ سیسا والا مسئلہ. اگر مرنے والے کی گردن پہ قرضے ہیں اور ہم نے نہیں دیے، دونوں گناہگار، مرنے والا بھی بعض حالتوں اور وہ زندہ بھی جو وہ مال ہضم کر رہا. لیکن اگر مرنے والے پہ قرضہ نہیں اور کسی نے آ کے غلط دعویٰ کیا اور ہم نے یہ پیسے اس کو دے دی، تو یہ تمام وارثوں کے مال کو نقصان پہنچائے. اور بعض اوقات ایسا وارث ہوتا ہے جس کے مال کو نقصان پہنچانا جائز ہی نہیں، نابالغ، پاگل اور ایسا بچہ جو ذہنی طور پر معذور. اب دیکھیے دو چیزوں میں آدمی پھنس گیا. اگر قرضے ہیں، مرنے والے پہ 10,000 کا قرضہ، تو اس کے مال میں 10,000 جو ہے وہ ہمارے لیے استعمال کرنا گناہ ہے، چاہے ہم اس کے سگے بیٹے کیوں نہ ہوں. اور اگر اس پہ قرضہ نہیں اور ایک آدمی نے آ کر کہا کہ میں نے قرضہ دے رکھا تھا اور ہم نے 10,000 اس کو دے دی، تو چلے اگر خالی واحد وارث ہم ہوتے تو ایک اپنا ہی نقصان کیا، لیکن اگر ایک سے زیادہ وارث تو ہم نے ان کو نقصان پہنچا. اور اگر کوئی بھی نابالغ تو چاہے اس کو راضی بھی کر لیں تب بھی گناہ کر. اب یہ ایک مسئلہ ہو گیا عجیب. اتنا عجیب بھی ابھی آپ کے لیے نہیں ہوگا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا مسئلہ. یہ تو بہت ہی آسان بات، مرنے والے پہ قرضے ہیں کہ نہیں، بہت آسان ہے اس کو طے کرنا. چند کیسز کو چھوڑ کر کہ مثلا ہم کو خود پتا ہے کہ مرنے والے پہ قرضہ ہے، ہمیں معلوم، ہمارے سامنے وہ قرضہ لیا گیا، ہمارے علم میں ہے کہ مرتے دم تک یہ قرضہ ادا نہیں ہوا، ہمارے سگے بھائی نے اس کو قرضہ دیا، ہمارے گھر میں سے کسی ایسے فرد نے، ہماری بیوی نے، ہمارے بیٹے نے اپنے بھائی کو قرضہ دیا. مرنے والا، فرض کیجئے کہ بیوی کا بھائی پتا نہیں، اس کو پتا ہے، اس کو اسلام پتا ہے نہیں مانتا. جو اہم ترین بات کہ اگر آپ کے علم میں بھی ہے کہ مرنے والے نے قرضہ لیا، حتیٰ یہ کہ مرنے والا مرتے وقت کہہ گئے کہ فلاں فلاں کا قرضہ میری گردن پہ ادا کر دیا، یہ یاد رکھیں، یہ کہنے کے باوجود اس کی بات پر بھروسہ کر کے قرضے ادا نہیں کیے جا سکتے. ہے ایک مسئلہ اسلام، اور اس کی بہت زیادہ وجوہات بھی روایتوں میں آئی، اور ایسے بہت سے کیسز بھی معصومین کے زمانے میں پکڑے گئے تھے. ایک مرنے والا اپنے وارثوں سے ناراض تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میرا مال کسی اور کو ملے، بیٹے کو نہیں دینا چاہتا، اپنے بھائی کو دینا چاہتا. شرعاً تو اسے حق نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں، زندگی میں امکان ہے کہ اپنے بھائی کو دے جائے، لیکن وہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر سب اپنے بھائی کو دے دی اور وہی ہمارا مخالف ہو گیا تو ہم محتاج ہو جائیں گے. تو یہ چالاکی بہت زیادہ کی جاتی تھی معصوم کے زمانے، کہ مرتے وقت وصیت کر دی جاتی تھی کہ ہم میرے بھائی کا میرے اوپر 1 لاکھ کا قرضہ. اب وہ مرنے والا کہہ رہا ہے کہ قرضہ، لیکن اس کا اصل مقصد کیا کہ اگر میری میراث تقسیم ہوئی تو جن وارثوں کو ملے گی میں ان کو ناپسند کرتا ہوں. بیٹے کو میں نے عاق کیا ہوا، لیکن پتہ ہے کہ شرعاً وہ میراث سے کوئی عاق نہیں ہوتا. یہ جملہ کہہ گیا کہ میرا 1 لاکھ، میری گردن پہ 1 لاکھ قرضہ ہے میرے بھائی کا، میری گردن پہ 1 لاکھ قرضہ ہے فلاں آدمی کا. تو اسی لیے ایک مسئلہ یہ بنا کہ اگر کسی شخص نے یہ تک کہہ دیا کہ میرے اوپر اتنا قرضہ باقی، تو کیا ہم اس کی بات پہ بھروسہ کر، خود وہ آدمی مرنے والا اس کی بات پہ بھروسہ کر کے اس کی جائیداد کو روک لیں گے؟ بیٹے کو نہ دے، بیوی کو نہ دے، والدین کو نہ دے اور اس آدمی کو دے دے؟ نہیں، قطعاً حق نہیں. ہو سکتا ہے کہ ابھی جو ہم نے مثال دی ایسا وہ آدمی نہ ہو، بڑا دیندار اور بڑا نیک آدمی، لیکن ایک اصول شریعت نے بنا دیا اس قسم کے دھوکوں اور فراڈ کیسز سے بچنے کے لیے. اور وجہ اور بھی ہے، یہ تو خالی ایک وجہ. اب دیکھیے یہاں پہ کیا مسئلہ بن رہا، جو مسئلہ میں بنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بن رہا، جو 2 3 سال 5 سال 7 سال ہم لوگوں نے بہت تقریریں کی، وہ تقریریں بھی اپنی جگہ صحیح، وصیت نامہ لکھ کے جاؤ، اپنی زندگی میں لکھ کے جاؤ، بتا کے جاؤ، وارثوں کے علم میں لے کر آؤ، وہ سب اپنی جگہ صحیح. لیکن جب مرنے والا مر گئے تو اس کاغذ پر جس پہ اس کے اور 2 عادل آدمیوں کے دستخط کہ میری گردن پر یہ قرضے، پھر بھی اس کا وصی یا اس کا وارث خالی اس عبارت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ قرضے نہیں دے سکتا. صرف ایک صورت میں، اگر وہی
جو یہ قرضے دے رہا وہ سارے وارث خوشی سے راضی. ان کو مسئلہ بتا دیا گیا کہ دیکھیے مرنے والے نے لکھا, شریعت کہتی ہے کہ اس کے لکھنے کی وجہ سے آپ پر واجب نہیں ہے قرضے دینا, آپ اپنے حق کے لیے فائٹ کر سکتے. وہ کہے نہیں, ہمیں کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فائٹ نہیں کرنا ہے, دے دو ہمارا مال. وہ ایک الگ کیس ہے. وہاں بھی مرنے والے کی تحریر کی وجہ سے پیسے نہیں دی, اس کے وارثوں نے اپنا مال دے دیا. وہ تو بغیر تحریر کے اپنی جیب سے بھی دے سکتے ہیں کسی کو. لیکن یہ بہت ہی باریک اور بہت ہی ٹیکنیکل مسئلہ کہ وصیت نامہ جو لکھنا واجب ہے بعض حالتوں, اس کے باوجود وصیت نامہ لکھنا الگ چیز, وصیت نامے پہ عمل الگ چیز. یہ ایک مثال. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے اس وصیت نامے پہ بھروسہ کر کے دے دی, یعنی بالفاظ دیگر اس پر بھروسہ کر کے قرضے دینا آپ پر واجب نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, جب تک کہ ثابت نہ ہو میں اپنا حق اپنے باپ کی جائیداد میں سے لوں گا. اب جملے بدل دیجئے, الفاظ بدل دیجئے, اس کو ذرا کوئی اچھا پہلو دے دیجئے, لیکن لب لباب یہی ہو. یا اسی طرح مرنے والے نے کچھ نہیں کہا, لیکن ہماری ذاتی معلومات کہ یہ شخص جو مرا ہے فلاں فلاں کا قرضدار مرا, ہمیں معلوم ہے کہ قرضہ لے کے مرا ہے, اس نے واپس نہیں کیا. اس کے باوجود ہمیں حق نہیں ہے یہ چیزیں, یہ قرضے اپنی طرف سے دے دینے کے. کیوں نہیں ہے یہ حق, کس لیے نہیں ہے, وجہ کیا ہے, پھر کیا کریں کیا نہ کریں, یہ ساری تفصیلات وصیت کے چیپٹر میں آپ کو ملے. لیکن اس کا خلاصہ ایک جملہ. کچھ اور مسئلہ مجھے بتانا تھا, ضمناً کوئی اور مسئلہ آ گیا, لیکن خیر کوئی اوٹ پٹانگ مسئلہ نہیں آیا, کام کا مسئلہ آ گیا. خلاصہ اس مسئلے کا صرف یہ کہ جتنے بھی قرضے مرنے والے پر, چاہے اس کی اپنی تحریر کی وجہ سے ہوں, چاہے ہماری ذاتی معلومات کی وجہ سے ہوں, جب تک کہ مجتہد کی عدالت میں یہ ثابت نہیں کیا جائے گا کہ یہ قرضے ہیں, اپنا ذاتی یقین اس میں نہیں چلے گا. ہمیں اگر معلوم ہے کہ مرنے والے پہ قرضے ہیں, تب ہمیں حق نہیں کہ دوسروں کا مال قرضوں میں دے دیں. دوسرے وارث بھی ہیں, اور اگر نابالغ یا پاگل ہے تو بات بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل. ہر قرضہ پہلے مجتہد یا اس کے وکیل کے پاس ثابت کر. جب وہ یہ کہہ دے کہ میں یہ سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ مرنے والا قرضے کے عالم میں مرا ہے, تب قرضے ادا ہوں. لیکن عام طور پہ جو اب شہرت ہو گئی کہ پہلے سارے قرضے دینا ہے, غلط شہرت نہیں ہوئی, مسئلہ اسی طرح سے, لیکن اس کا طریقہ کار بہت لمبا. یہ چیز سبب بن رہی کہ ہم اس سال کے دروس میں وہ جو کبھی کبھار ہمارے درس میں الگ الگ مسئلے آتے ہیں میراث کے, وصیت کے, خالی اہمیت بتانے کے لیے اس کی تفصیل اپنی جگہ لائی جائے. جیسے اگر یہ کہا جائے نماز بہت اہم ہے, نماز پڑھیں, نماز پڑھ, تو اس کے بعد نماز کا طریقہ سیکھنا. مرنے والے کے قرضے ادا کرنا بہت اہم ہے, لیکن ادائیگی کا طریقہ سیکھنا. اب اس کی ایک وجہ ہے کہ آخر یہ ٹیکنیکل پوائنٹ اسلام نے کیوں رکھا, وہ وجہ اپنی جگہ آئے گی, کیونکہ فی الحال موضوع نہیں. لیکن اس سے ایک بات کا اور اندازہ ہوتا کہ اسلامی معاشرے میں مجتہد یا اس کے وکیل کے وجود کی اہمیت کتنی زیادہ, کیونکہ سوائے مجتہد کے یا اس کے با اختیار وکیل اور کسی کو حق نہیں ہے قرضوں کی ادائیگی کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا. اچھا, اب یہ مسئلہ کچھ عقلی مسئلہ بھی, اسی لیے دنیا کے ہر قانون میں بھی یہی بات, مسئلہ ہر قانون میں کہ اپنی طرف سے آپ مرنے والے کی میراث پہ کوئی حق نہیں رکھتے جب تک کہ کورٹ سے کوئی سکسیشن سرٹیفکیٹ نہ ملے. بات صرف اس میں ہے کہ کورٹ سے مراد پاکستان کا قانون لیتا ہے موجودہ کورٹ, اسلام کہتا ہے کہ مجتہد, بات ایک ہی. تو کوئی قرضہ بھی ادا نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ مجتہد کے وکیل سے تصدیق نہ کرائی جائے. اب مجتہد کا وکیل بھی اس طرح تصدیق نہیں کرے. جس نے قرضے دیے ہیں اس کو بلا کے قسم کھلوائی جائے گی, اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ قرضہ باقی. اب یہ بطور مثال ایک بات اس گناہ کی آ گئی جو دیندار لوگ کریں گے, اور جتنا زیادہ دیندار ہوگا اتنا ہی یہ گناہ کرے گا, کیونکہ بے دین تو یقینی قرضوں کو بھی رد کرے گا کہ تم جانو مرنے والا جانے میرا باپ مرا ہے, میں اپنے حصے میں کیوں کمی کروں. اکثر گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ خمس تک دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں وارث. ایک آدھ بیٹے نے زور لگایا تو کہتے ہیں تم اپنے حصے میں سے دے دو.
تو یہ گناہ کہ بھائی ہمیں میراث نہیں چاہیے، ہمیں اپنے باپ کی دکان یا مکان یا شیئرز یا انویسٹمنٹ یا بینک اکاؤنٹ میں سے کچھ نہیں چاہیے، پہلے ان کا قرضہ دو، یہ زیادہ دیندار لوگ کریں۔ تو بعض ایسے گناہ جو زیادہ دیندار لوگ کرتے ہیں اور بعض ایسے گناہ ہیں جو بالکل بے دین لوگ کرتے ہیں، لیکن ہماری آج کی تقریر جس آیت سے شروع ہوئی ہے وہ دونوں کے بیچ میں ہم جس گناہ کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہ تو بالکل دیندار لوگوں کا گناہ نہ بالکل بے دین لوگوں، لیکن بہرحال ہے ایسے لوگوں کا گناہ جنہیں دین سے کچھ دلچسپی ہے، ایک بات، اور اس گناہ کی دوسری خصوصیت یہ کہ یہ گناہ ماہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے، وہ ماہ رمضان جو عام گناہوں کو ذرا کم کر دیتا، لیکن یہ جو گناہ جس کے بارے میں نے کہا دو خصوصیات، تو دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان میں بڑھ جاتا، اور تیسری خصوصیت کہ یہ مسجدوں اور امام باڑوں میں اور زیادہ ہوتا ہے۔ گناہ کا ایک اصول کہ گناہ کا عذاب برابر نہیں، ایک ہی گناہ 5 آدمی کریں گے تو عین ممکن ہے کہ 5 کو الگ عذاب ملے۔ مولا کے واقعات میں کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ ایک ہی گناہ 5 آدمیوں نے کیا، ایک کو سنسار کیا گیا، وہی گناہ دوسرے نے کیا تو قتل کیا گیا، وہی گناہ تیسرے نے کیا گیا تو 100 کوڑے مارے گئے، وہی گناہ چوتھے نے کیا تو اس کو آدھی سزا دی گئی، اور وہی گناہ 5ویں نے کیا تو اس کو معاف کر دیا گیا، اور ایک ہی وقت۔ یہ ہیں واقعات، اس کی تفصیل بھی آپ سنتے ہیں۔ الحمدللہ قضائے امیر المومنین محرم کی مجالس کا عنوان ہے، ممبر سے بیان ہوتے ہیں۔ تو گناہ چاہے ایک ہی گناہ ہو مگر جگہ اور وقت کے اعتبار سے عذاب کم اور زیادہ ہوتا، اور بار بار گناہ کہنا غلط ہے، یہی اصول نیکی کا بھی ہے۔ نیکیاں بھی وقت اور جگہ کے اعتبار سے ثواب بڑھا دیتی ہیں۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ 11 مہینے بھی قرآن پڑھیں تو وہی قرآن، وہی اللہ کا کلام، لیکن وہی قرآن رمضان میں پڑھا جائے ثواب بڑھ جاتا زمانہ بدلنے سے، وہی قرآن اپنے گھر میں پڑھے، وہی قرآن خانہ کعبہ میں پڑھے، جگہ بدلنے سے۔ اچھا، تو گناہ کا بھی یہی مسئلہ۔ تو یہ جو گناہ، اس کی دوسری خصوصیت یہ کہ یہ رمضان میں زیادہ ہوتا ہے اور مسجدوں میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی ایک تو خود گناہ اور پھر جگہ اور وقت کے اعتبار سے بھی بدترین گناہ۔ افمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ آیت قرآن میں کم و بیش 20-25 مرتبہ آئی، ایک ہی گناہ، بار بار اس کا تذکرہ ہو رہا۔ کیا ہے یہ گناہ؟ یہ گناہ ہے زبان کا گناہ۔ زبان، کچھ پرانی باتیں، کچھ ہر سال کی باتیں تذکر کے لیے، بہت سی چیزوں کو قرآن کہتا ہے تذکر یعنی یہ چیز تمہیں معلوم، خالی یاد دلا رہے ہیں۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ ادھر ماہ رمضان آیا، مجلسوں میں، نمازوں میں، جمعے کے خطبات میں یہ علماء نے بیان کرنا شروع کر دی کہ ایک تو ظاہری روزہ، ان 9 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، کھانا پینا جو روزہ توڑ دیتی، لیکن اصلی اور واقعی روزہ یہ کہ سر سے پیر تک اپنے آپ کو روزے میں سمجھو، اب پھر تفصیل آتی، کان کا روزہ اور آنکھ کا روزہ اور زبان کا روزہ اور ہاتھ کا روزہ اور پیر کا روزہ، تو اب یہ مکمل روزہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ مکمل روزے میں بھی جو انسان کے جسم سب سے مشکل حصہ وہ ہے زبان، اور روزے کے علاوہ جسم جو سب سے مشکل حصہ ہے جس پہ قابو پانا بہت کمال کی بات ہے وہ ہے زبان۔ پورا جسم انسانی جب خواہشات نفسانی کے تابع ہوتا تو وہ اللہ سے بغاوت کرنا چاہتا، لیکن اس پورے جسم، روایتوں میں آیا ہے کہ 3 حصے سب سے مشکل، اور ان میں بھی سب سے پہلے نمبر پر زبان۔ یہ زبان جسم انسانی کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ ٹربلڈ ایریا، جیسے کبھی کسی ملک میں بغاوت ہو تو پورے ملک میں ایک جیسی حالت نہیں ہوتی، کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی مخصوص خطہ وہ زیادہ پرابلم کریٹ کرتا۔ شاید یہ مثال صحیح ہو، شاید یہ غلط، کہ جیسے ہمارے ملک کے عام لوگوں کے اعتبار سے اس وقت سارے ملک میں شہر کراچی ان کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ پریشان کن علاقہ، اور ہر جگہ یہی ہوتا۔ تو جسم انسانی سر سے پیر تک جب یہ خدا کی نافرمانی پہ اترتا،
ایک آدمی شیطان کے اور اپنے نفس کے تابع ہوتا، جسم کا ہر حصہ گناہ کرنا چاہتا، لیکن مومن کا ایمان اس کو روکتا ہے گناہ سے، تو ایک مومن اپنے جسم کے باقی حصوں پر نسبتاً آسانی سے قابو پا لیتا۔ مشکل ترین ہے زبان، جو دیکھنے میں مختصر، انتہائی نرم حصہ، لیکن سب سے زیادہ پرابلم والا حصہ۔ آنکھ پہ کنٹرول پھر آسان، کان پہ کنٹرول پھر آسان، ہاتھ پاؤں پہ کنٹرول پھر آسان، لیکن روایتوں میں کہا گیا کہ جس میں انسانی کے 3 حصے سب سے مشکل، اور ان 3 میں بھی زبان ٹھکانہ نہیں ہے اس کی بغاوت کا۔ اور اسی لیے محاورات بھی عربی کے یا فارسی کے یا اردو کے یہی زبان پھسل گئی، یعنی خود انسان اعتراف کرتا کہ یہ جسم کا وہ حصہ ہے جو میرے کنٹرول میں نہیں آ پا رہا، اور اسی لیے سب سے زیادہ زبان کے گناہوں سے ڈرایا گیا۔ کئی حدیثوں میں یہ جملہ کہ اگر بندہ مومن اپنی زبان پہ قابو پا لے تو آدھے سے زیادہ اس نے گناہوں کو ختم کر دی۔ وہ حدیث ہے کہ 2 چیزوں پہ کوئی کنٹرول کر لے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے کوئی 3 چیزوں پہ کنٹرول کر لے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے کہ کوئی 6 وعدے کرے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن ان ساری حدیثوں میں زبان مشترک، باقی چیزیں بدل رہی، کہیں کچھ، لیکن زبان ہر حدیث میں آیا۔ زبان، اس پہ قابو پانا مشکل ترین کام، اور یہی وجہ کہ اصحاب معصومین کے بارے میں ملا احمد نراقی نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا کہ 5ویں امام کے صحابی اپنی زبان پہ کنکر رکھ کے بیٹھتے تھے۔ مسئلہ وہی کہ پھسلنے نہ پائے زبان۔ ایک تو ہے کہ ہم جان بوجھ کے گناہ کر رہے ہیں، نہیں، زبان جسم کا وہ حصہ ہے کہ ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ اس کو گناہ سے روکیں اور وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آتی۔ سب سے مشکل زبان پہ کنکر رکھ کے بیٹھ رہے ہیں۔ اصحاب امام، یہ لفظ میں نے اس لیے دہرایا کہ ہمارے یہاں فقہ کا ایک اصول ہے کہ امام جو کہیں، جو عمل کریں، اور جس عمل کو دیکھیں اور چپ رہیں، یہ تینوں اس بات کی نشانی ہے کہ شریعت میں یہ ایک جائز کام ہے۔ امام کے زمانے کے صحابی کنکر رکھ کے بیٹھے، اور امام نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ کیا حماقت اور بے وقوفی ہے۔ ٹھیک، وہ کنکر رکھنا واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں، کیونکہ خود امام نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، لیکن کم از کم تصدیق کی کہ اگر کبھی انسان کی زبان اس کے قابو سے اتنا باہر ہو تو اس طرح سے کنٹرول کرنا چاہو تو اس کی بھی اجازت مل رہی۔ وجہ یہی کہ زبان انسان کے اپنے کنٹرول سے نکل جانے والا عزم، وہ آرگن، اس پہ قابو پانا یہ اصل شجاعت و بہادری۔ وہ جو ایک حدیث رسول ہے غصے کے بارے میں، اس میں بھی یہی کہ جب رسول نے دیکھا کہ مدینے والے آج ایک مسابقہ، یعنی ایک مقابلہ ہو رہا کہ کون زیادہ طاقتور ہے بڑا بھاری پتھر اٹھانے کا، تو رسول نے وہاں پہنچ ایک مرتبہ یہی تو ارشاد فرمایا تھا، یہ پتھر اٹھانا نہ اٹھانا یہ کوئی بہادری نہیں، یہ کوئی طاقت نہیں، طاقت یہ نہیں۔ کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو انسان سے زیادہ طاقتور ہیں، بلکہ شاید دنیا کا سب سے طاقتور انسان، سب سے طاقتور جاندار اسی لیے چونٹی کو مانا گیا کہ اپنے وزن سے 800 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی۔ یہ کوئی طاقت نہیں، یہ کوئی کمال نہیں۔ طاقت یہ ہے کہ انسان غصے کے عالم میں اپنی زبان پہ قابو پائے، وہ ہے طاقت، اور ایک نہیں، یہ تو بطور مثال ایک حدیث پیش کی زبان۔ اچھا اب دیکھیے زبان کے ساتھ ڈبل پرابلم۔ پہلا پرابلم تو یہ کہ یہ کمبخت سب سے زیادہ گناہ کرواتی ہے اور ہمارے ہاتھ سے نکل کر جسم کے بہت سے ایسے پہلا پرابلم تو یہ کہ یہ کمبخت سب سے زیادہ گناہ کرواتی ہے اور ہمارے ہاتھ سے نکل کر جسم کے بہت سے ایسے اعضاء جو بڑے بڑے گناہ کرواتے ہیں مگر انسان اس میں شریک ہوتا، خود انسان اس کے اپنے جسم کے اس حصے کے ساتھ ہوتا، خود انسان اس سے لذت و مزہ لے رہا ہوتا۔ آنکھ کا گناہ ہے، فلم دیکھ رہا ہے، نامحرم کو دیکھ رہا ہے ساتھ۔ زبان جیسا کہ میں نے کہا پہلے تو یہ قابو سے نکل کے گناہ کرواتی، اور دوسری بات دیکھیے زبان کے گناہوں کی ڈبل خرابی، دوسری بات قابو سے نکل کے جو گناہ کرواتی تو گناہ بھی کم وقت ایسے کرواتی کہ جس کی توبہ بھی مشکل ہوتی۔ اور جو جسم کے اعضاء، اب پتہ نہیں انسان کے پورے جسم میں کتنے اعضاء، شاید 206 تو ہڈیاں ڈاکٹر بتاتے ہیں، اور کیا لسٹ ہے ان کے پاس مجھے نہیں معلوم،
بطور مثال وہ جس طرح شاید کوئی قصائی زیادہ بہتر بتا سکے گا کتنے گردے، کتنے پھیپڑے، کتنی نلیاں، کتنی انتڑیاں. بطور مثال فرض کیجئے کہ انسان کے جسم میں 300 اعضاء، سر کے بالوں سے پیر کے ناخن، تو 299 کے مقابلے میں یہ زبان، ایک تو یہ زیادہ گناہ کرواتی ہے اور ہمارے قابو سے نکل کر. اچھا ایک تو یہ خرابی، اور دوسری خرابی اس سے بڑی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جتنے گناہ کرواتی اس میں سے اکثر وہ ہیں جس کی توبہ بھی مشکل ہے. باقی آنکھ کے گناہ ہیں یا کان کے گناہ ہیں یا پیٹ کے گناہ ہیں یا ہاتھ کے گناہ، اگر وہ گناہ ہو اور بڑے بڑے بھی ہوں، مثلا ہاتھ نے قتل کر دیا کسی کو، یہ قتل کوئی چھوٹا گناہ نہیں، مگر باقی گناہوں کے مقابلے میں زبان کی توبہ بھی مشکل ہے. اور وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ زبان کے زیادہ تر گناہ مومن سے ٹکراتے ہیں، مومن کو اذیت پہنچاتے ہیں. زیادہ تر گناہ، سب نہیں لیکن زیادہ تر. غیبت ہے، تہمت ہے، جھوٹ ہے، بد اخلاقی ہے، توہین ہے، مذاق اڑانا ہے، تانا دینا ہے، غلط ناموں سے پکارنا ہے، یہ زبان کے سارے گناہ. غالباً جسم انسانی میں واحد عظم ہے جس کے اتنے گناہ کہ اس پر ہزار ہزار اور 2,000 صفحات کی کتاب علماء نے الگ سے لکھی. زبان کے گناہ پوری پوری کتابیں، اتنے گناہ. لیکن اس کے بھی زیادہ تر گناہ وہ مومن کے حقوق سے ٹکراتے ہیں. تو اب کیا مسئلہ ہوا کہ اب اس کی توبہ کرنا. اور آپ کو معلوم کہ مراجع کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ حقوق الناس کا گناہ اس کی توبہ اسی مومن سے کروانا پڑے گی. اللہ سے تو توبہ کرنا ہی ہے، اس کے پاس بھی جانا. وہ انسان میں ایک اور جذبہ، ایگو پرابلم، تکبر، کہ آدمی گناہ کے بعد اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار ہوتا، لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ اپنے جیسے کسی کے سامنے جھکے اور جا کے کہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے غلطی کی. جس طریقے سے بہت سارے دوسرے عیب انگریزی کے الفاظ میں چھپ جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لفظ ہیں کہ اردو میں آپ کہیے کسی کو مستری اور انگریزی میں کہیے میکینک، فرق ہو جاتا. وہ جس طرح پہلے لفظ میں توہین ہے، دوسرے لفظ میں اتنی توہین نہیں ہوتی. کسی کو کہیے درزی کی اولاد، کسی کو کہیے یہ ٹیلر ماسٹر، ایک فرق ہو جاتا ہے ماسٹر کا لفظ آ جانے سے. کسی کو کہیے یہ دھوبی ہے، کسی کو کہیے کہ ڈرائی کلین چلا رہا. بہت سارے ایسے الفاظ. جلاہا جو اردو زبان میں کسی کو بدترین خطاب دیا جاتا. اب کہیے ٹیکسٹائل مل کا آنر ہے، کیا کہنے اس کے وہ. تو یہ جس طرح بہت سارے اور عیب اردو میں عیب ہے، انگریزی میں جا کے وہ ایک اسٹیٹس عطا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ لفظ سوری کہتے ہوئے انسان کو اتنا برا نہ لگے، لیکن جو صحیح توبہ کہ میں نے گستاخی کی ہے، میں نے آپ پہ تہمت لگائی ہے، میں نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجیے. آسان نہیں ہے ایک انسان کے لیے یہ جملہ کہنا. یہ جو انسان میں ایک جذبہ ہے میں کا، وہی کہ جس نے شیطان کو شیطان بنایا، وہ یہی میں تو اس کو مار گئی کہ نہیں آدم مجھ سے حقیر ہے، میں اس کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں. ورنہ باقی اور کوئی کمی نہیں تھی اس وقت تک شیطان. یہ ہر انسان میں جذبہ، یہ میں کا جذبہ آدمی توبہ سے نہیں روکتا، توبہ کر لے گا لیکن ایک مومن سے جا کے معافی مانگنے سے روکتا. تو زبان کم وقت وہ چیز ہے کہ اول تو جو گناہ کروائے وہ اور پھر اس کی توبہ جو آتی ہے وہ اس سے زیادہ مشکل. اچھا اور ایک بات اور یاد رکھی کہ توبہ اب ہو سکتا ہے کہ کسی جزئی مسئلے میں کسی مرجع نے ایک الگ نظریہ قائم کیا. جیسے غیبت کے بارے میں آقا کوئی کا فتویٰ تھا کہ غیبت میں بھی اللہ سے توبہ کر لو تو کافی، لیکن باقی تقریباً سارے مراجع یا فتویٰ دیتے تھے یا احتیاط لگاتے تھے کہ اس آدمی سے بھی معافی مانگنا. اور آقا روحانی کی وجہ سے بہت سے لوگ جو آقا گلپائگانی پہ جائیں گے تو اب اس مسئلے پہ عمل کرنا. تو اب یہ یاد رکھیے کہ زبان کے جو گناہ وہ بھی اکثر یا اپنے برابر والے کے بارے میں ہوتے ہیں یا اپنے سے چھوٹے کے بارے میں. دیکھیے جو زبان کے گناہ بڑے پر تو بس نہیں چلتا. آدمی زیادہ تر کس سے بد اخلاقی کرتا؟ جسے یا چھوٹا سمجھ رہا ہے یا برابر کا سمجھ رہا ہے. بڑے آدمی سے بد اخلاقی نہیں کر سکتا، اس کی تو لولو کی جاتی ہے، خوشامد کی جاتی ہے، جھکا جاتا، اس کی غلط بات کی بھی تائید کی جاتی ہے. یہ بد اخلاقی ہے، یہ اذیت ہے، یہ توہین ہے، یہ زبان کے گناہ. تو عام طور پہ یہ گناہ ہوتے بھی ان لوگوں سے جنہیں ہم اپنے سے چھوٹا سمجھ رہے ہیں. اور اگر آپ آج کل کے ماحول کو دیکھیں
تو ایک عجیب سائیکل بن گیا کہ ہم سے بڑا اپنا غصہ ہم پہ اتارتا اور ہم اس کا غصہ اپنے سے چھوٹے پہ اتارتے اور وہ اپنا غصہ اپنے سے چھوٹے پہ اتارتا. یہ ایک سسٹم بنا ہوا. تو زبان کے گناہ، ایک تو یہ کہ گناہ خود بڑھ، پھر اس کی توبہ کے لیے جاؤ کسی مومن کے پاس، اور پھر مسئلہ یہ کہ اگر وہ مومن اپنے سے بڑا تو اس کے پاس جانا اور اس سے معافی مانگنا پھر انسان گوارا کر لے. لیکن جسے اپنے سے حقیر سمجھ رہا اس کے پاس جا کے معافی مانگے، ورنہ ویسے تو ایک آدمی دوسرے آدمی سے معافی مانگے بڑا مشکل، برابر والے سے بھی معافی چل جائے، لیکن اپنے سے چھوٹے سے جا کے کہنا کہ بھائی میں نے تمہاری شان میں گستاخی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو، اس کے لیے علی ابن یقطین جیسا جذبہ ہو تو دوسری بات، ورنہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل. تو زبان کے گناہوں کا آپ نے پرابلم دیکھا کہ ایک تو وہ گناہ زیادہ اور ہمارے قابو سے باہر ہو، پھر اس کی توبہ کرنا چاہے تو توبہ میں یہ پرابلم کہ جاؤ اس کے سامنے ہاتھ جوڑو، اور ہاتھ جوڑنے میں یہ پرابلم کہ یا وہ ہم سے چھوٹا ہے یا ہمارے برابر ہے، یعنی کہ ہم اس کو اپنے سے حقیر سمجھ رہے ہیں، اس سے معافی مانگنا اور مشکل. اسی لیے زبان کو سب سے مشکل حصہ کہا گیا، اور اس میں قابو پا لے کسی تو آدھی جنت اس نے حاصل کر لی. یہ بہت ساری حدیثیں. لیکن زبان کے انہی گناہوں، ہماری آج کی جو تقریر تھی، جو پہلے اعلان کیا تھا موضوع تھوڑا بدلا، اس لیے کہ شاید لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی تھی، اس لیے کچھ لوگ اور آج آ گئے. ایک بار اور ان کو چانس دیا جائے گا. تو خیر، اب مسئلہ یہ کہ زبان کے گناہ جو ہوئے، ان کے پرابلمز آپ دیکھیں کتنا سخت مسئلہ. یہ چند ماشے کی زبان کس طرح انسان کی دنیا اور آخرت تباہ کرتی. لیکن یہ ابھی تک جو میں نے بات کہی ہے، یہ وہ ہے کہ جو مختلف انداز سے علماء آپ کو رمضان کے مہینے میں بتاتے رہتے کہ زبان سے اپنے آپ کو بچائیے اور زبان کی حفاظت کریں، اور اصل روزہ زبان کا روزہ. البتہ جو آج خاص میرا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ زبان کے انہی گناہوں ایک گناہ اور ہے، اور وہ بہت بڑا گناہ. البتہ وہ حقوق الناس سے اتنا متعلقہ نہیں ہے، لیکن ڈائریکٹ اس میں پہلے اللہ سے ٹکراؤ ہے پھر مومن سے، اور اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. اب میری تقریر کی ترتیب دیکھ لیں کہ رمضان آیا تو یاد دلانا پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ زبان پہ قابو پائے، اور زبان پہ کیوں زیادہ قابو پائے اس کی وجہ آپ نے سن لی. اب آئیے آخری اسٹیج کہ جس نے یہ سمجھ لیا اور اپنی زبان پہ قابو پایا، پھر اس کے ساتھ ایک بدقسمتی ہوگی کہ جب وہ زبان پہ قابو پانے گیا تو باقی گناہوں سے اس نے اپنے آپ کو روکا. ایک گناہ پھر بھی چپکے سے ہو گئے، کیونکہ اس کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی زبان کا گناہ. زبان کا گناہ سن کے ذہن کدھر جاتا ہے؟ غیبت نہ کرنا. ذرا لوگ احتیاط کرتے ہیں. حسد نہ کرنا، حسد دل والا تو معاف ہے، زبان پہ حسد نہ آنے پائے. توہین نہ کرنا، کسی کو اذیت نہ پہنچانا، کسی سے بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کر. یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو مختلف نام یا نک نیم نہ دینا، ٹھیک. لیکن انہی گناہوں کے ساتھ ایک گناہ اور وہ ہے قرآن کی وہ آیت جو کم سے کم 25 مرتبہ قرآن میں آئی، افمن اظلم ممن افترا. اب کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ افمن سوالیہ جملہ، کیا تمہیں معلوم ہے یعنی ڈو یو نو کیا چیز کہ سب سے بڑا ظالم کون؟ افمن اظلم، اظلم کا لفظ آیا. الحمدللہ اتنی عربی اب ہماری بچیاں بھی سمجھ گئی کہ اظلم عربی میں ایڈجیکٹو کی سپرلیٹو ڈگری، اس میں تفضیل، ایک سمپل ایڈجیکٹو نہیں ہے، سپرلیٹو ڈگری. ایک ہے ظالم، ایک ہے اظلم. ظالم کے معنی ظلم کرنے والے، وہ ظلم ہی کتنی بدترین چیز ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسُّكُمُ النَّارُ. سورہ ہود. خبردار ظالم کی طرف مائل بھی نہ ہونا ورنہ جہنم تمہیں پکڑ لے. ظالم کی بات نہیں ہے، اس کا تو انجام چھوڑیں. جو ذرا سا ظالم کی طرف مائل ہوا، قرآن نے کہا جہنم تمہیں پکڑ لے، صرف اس لیے کہ تم نے ذرا سی ظالم سے محبت کیسے ظاہر کی. 60% مراجع، 60% ان کا یہ فتویٰ کہ آپ کوئی اجتماعی کام کسی غیر عادل کے سپرد نہیں کر سکتے.
مثلاً ٹرسٹی، کسی غیر عادل کو آپ ٹرسٹی نہیں بنا سکتے. مثلاً اپنے نابالغ بچوں کا سرپرست کسی غیر عادل کو نہیں بنا سکتے. کوئی بھی اجتماعی کام. موجودہ مراجع کا فتویٰ اس سے مختلف ہے، لیکن 60% تشیع کے علماء کا فتویٰ کہ اسے عادل ہونا چاہیے جسے آپ اجتماعی ذمہ داری دے رہے ہیں، عادل ہونا چاہیے. اور اس کی دلیل جب دیتے ہیں وہ، میں اصل میں اس دلیل پہ بات کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ مثلا آپ نے اگر کسی غیر عادل کو کسی تنظیم کا عہدیدار بنایا، یا کسی غیر عادل کو کسی ٹرسٹ کے اندر منتخب کیا، یا کسی غیر عادل کو اپنے بچے کا سرپرست بنایا، تو غیر عادل کو عہدہ کیوں دیا؟ دیکھیں ان کی دلیل، یہ دلیل وہ دے رہے ہیں درس خارج میں. شہید ثانی کا جملہ، شہید اول کا جملہ، سب کا یہی. غیر عادل کو کوئی عہدہ دینا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے لیے، آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی عزت اور احترام، اور غیر عادل کا اتنا احترام اور عزت یہ خود ایک گناہ. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ہماری فقہ کی اہم ترین کتابوں میں ایک کتاب شرح لمح، شہید ثانی وہاں جب اس مسئلے پہ بحث کرتے ہیں کہ بچے کا سرپرست عادل ہونا چاہیے، دلیل یہ لاتے ہیں کہ غیر عادل سے کہنا کہ بھائی میرے بچے کا خیال کرنا، اس کا مطلب غیر عادل کا آپ نے ذرا سا احترام کیا، ذرا اس سے محبت، ذرا اس پہ بھروسہ کرنا حرام. آج کے مراجع کا ہو سکتا ہے نظریہ کچھ اور، یہ مسئلہ عمل کے لیے نہیں بتایا، معلومات کے لیے. تو اس حد تک ہے کہ ظالم سے محبت کرنے والا اتنا بڑا مجرم، تو ظالم کہاں پہ ہوگا؟ جس سے اتنی سی محبت کر کے ہم پھنس گئے، تو خود وہ جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ کتنا بدتر ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے ظالم نہیں، ازلم. دنیا کے سب سے بڑے ظالم کا انٹروڈکشن میں کرا رہا ہوں. جب ظالم سے محبت کرنے والے کا برا انجام تو ظالم اس سے بدتر، اور جب ظالم اس سے بدتر تو سب سے بڑا ظالم اس سے بدتر. آپ نے لفظ سنا ہے عالم اور عالم. عالم علم رکھنے والا، عالم سب سے زیادہ علم رکھنے والا. کبیر اور اکبر، کبیر مانے بڑا، اکبر سب سے بڑا. صغیر اور اصغر، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا. ظالم اور اظلم، ظالم ظلم کرنے والا، اظلم سب سے بڑا ظلم کرنے والا. اب دیکھیے قرآن کس کو بتا رہا، افمن اظلم. کیا تمہیں پتا ہے کہ ظالم نہیں، سب سے بڑا ظالم کون؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ کے اوپر کوئی جھوٹی تہمت لگائے، اللہ کے نام سے کوئی جھوٹ بات کہے. افترا، کذب، یہ اردو کے الفاظ، یعنی عربی کے وہ لفظ ہیں جو اردو کا جز بن. آیت کتنی آسان. علی اللہ، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا وہ سب سے بڑا ظالم. اب زبان کے گناہ جس سے اپنے آپ کو بچانا، سارا سال اہم ہے، رمضان تو اسی کے لیے بنایا گیا. ایک بہت ہی پرانا میرا نکتہ ایک مرتبہ پھر سے دہرا کہ اتنا زیادہ اسلام زبان کے گناہ سے ہم کو بچانا چاہتا کہ روزے کے عالم میں ہماری نیند کو عبادت بنا دیا. سو جاؤ اور تمہیں عبادت کا ثواب مل رہا، کیونکہ اٹھو گے تو جہاں قرآن پڑھو گے ایک پارے کی تلاوت کے بعد کوئی نہ کوئی غیبت تمہاری زبان سے نکل جائے گی، وہ سارے تلاوت قرآن کے ثواب پہ پانی پھیر دے گی. اس سے اچھا ہے سوتے رہو. روزہ وہ واحد عبادت جس میں سو جانے میں ذکر، خالی یہ نہیں کہ عبادت کا، روزے دار کی ہر سانس پر اسے ذکر خدا کا ثواب ملتا. یعنی آپ جاگ کر اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، سو کے آپ کو ہر سانس پہ وہ ثواب مل رہا، کیونکہ جاگتے ہوئے اللہ پڑھتے ہوئے درمیان میں کبھی زبان پھسل کے کسی مومن کو اذیت پہنچا سکتی. کہ سو جاؤ، یہ زیادہ بہتر. زبان پہ لفظ اللہ نہ آئے مگر مومن کی برائی نہ کرنا، یہ خود ایک ذکر خدا بن جاتا، یہ خود تمہیں عبادت مل رہی. اتنا ہے، اتنا زیادہ روزے میں زبان پہ کنٹرول. مگر یہ والا گناہ وہ لوگ بھی کر جاتے ہیں کہ جو عام حالات میں رمضان میں اپنی زبان پہ قابو پانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا بھی سب سے بڑا گناہ اور زبان کا بڑا گناہ. اب جھوٹ باندھنے میں کیا آتا، اور یہی وجہ کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا اس کی لسٹ پڑھ لیجئے. کھانا، پینا، ازدواجی تعلقات سے متعلقہ چند مسائل، واجب غسل کو انجام دیے بغیر روزہ رکھ لینا، گاڑے غبار کو حلق تک پہنچانا، پورے سر کو پانی میں ڈبونا،
البتہ اس میں جزیات میں کہیں کہیں بعض مراجع کا اختلاف، اور اللہ رسول اور امام پر جھوٹ باندھنا، اللہ رسول اور امام پر جھوٹ باندھنا، آپ کا روزہ گیا، یعنی آپ نے کچھ نہیں کھایا، صرف اتنا کہا کہ اللہ تو یہ کہتا، گیا آپ کا روزہ۔ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کھا لیا، وہ واقعاً ایسا۔ غیبت کے لیے تو رسول نے بطور مثال کہا تھا، ایک عورت روزہ رکھے ہوئے ہے اور کسی کو گالیاں بھی دے رہی اپنی کنیز کو، رسول نے باقاعدہ دسترخوان سجا کے بھجوایا، آپ نے اس 2 دن میں مسجدوں میں، امام باڑوں میں، خطبوں میں سن لی۔ جب عورت نے چونک کے کہا اللہ کے رسول میں تو روزے سے ہوں، تو کہا روزہ کہاں رہا کہ جس کے اندر کسی کی برائی ہوگی، مگر وہ بطور مثال یہ نہیں تھا کہ کھا لو، اس کی غلطی پہ تنبیہ۔ لیکن اگر کسی نے کہا اللہ نے یہ کہا اور اللہ نے یہ نہیں کہا، وہ روزہ ٹوٹ گیا اس کا، اس روزے کے قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ کسی نے کہا امام نے یہ فرمایا، غلط، افمن اظلم، اور اس کو خالی روزہ ٹوٹنا ایک مسئلہ نہیں، اسے کہا گیا یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار۔ یہ قرآن کی آیت، عربی کی اتنی آسان سی گرامر کا مسئلہ، سپرلیٹو ڈگری، جو اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اور اس جھوٹ باندھنے میں یہ بھی آ گئے کہ آپ نے کہا جی وہ فلاں چیز اسلام میں واجب، جبکہ وہ واجب نہیں، آپ نے کہا جی وہ فلاں چیز اسلام میں واجب نہیں، جبکہ وہ واجب۔ ہاں یقیناً اللہ اور امام کا نام لیے بغیر مسئلے کی شکل میں کوئی غلط بات کہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے، گناہ رہے گا۔ اور اگر آپ یہی جملہ اس طرح کا کہ اللہ نے کہا ہے کہ فلاں چیز واجب، روزہ بھی گیا، روزہ گیا یا روزہ ٹوٹا، وہ ہمارا موضوع نہیں، ہمارا موضوع ہے گناہ اپنی شدت کے ساتھ۔ اور جیسا کہ آپ دیکھیں گے رمضان میں یہ بحثیں بہت چھڑ جاتی ہیں، اور کہاں زیادہ ہوتی ہیں یہ بحثیں؟ مسجد اور امام باڑوں، جہاں لوگ نماز کے لیے بیٹھے، جہاں لوگ افطار کے انتظار میں بیٹھے، جہاں لوگ جماعت کھڑے ہونے کے لیے بیٹھے، مسائل پہ بحث ہو رہی۔ کسی نے کہا آغا سیستانی کا مسئلہ، دوسرے نے اعتراض کر دی، یہ کون سے آج کے نئے نئے مجتہدین اور مراجع آ گئے، یہ فتویٰ کہاں سے نکال کے لے آئے، ہم ان میں سے کسی کو نہیں مانتے۔ یہ وہی زبان کا گناہ، بلکہ سب سے بڑا گناہ کہ اگر آپ کہیں جی قرآن میں تو یہ لکھا ہے، کہ آغا سیستانی کون ہے ایسا فتویٰ دینے والے، اب اور کس چیز کا نام گناہ؟ بدترین گناہوں میں یہ شامل ہے۔ بلکہ قرآن نے کہا سب سے بڑا ظالم یہ آدمی، اور آپ کثرت کے ساتھ دیکھیں کہ جس کی سمجھ میں جو مسئلہ شرعینہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی سمجھ پر اعتراض کر، سیدھا جا کے مجتہد اور مرجع کے اوپر اعتراض کر دیا جاتا، اور یا پھر شریعت کا مسئلہ بتانا واجبات میں شامل، اور اعتراض ہو جاتا کہ جی اسلام تو اتنا دین آسان، یہ اتنا گھما پھرا کے یہ مجتہدین مسئلہ کیوں بتاتے ہیں؟ بطور مثال یہی مسئلہ تقلید، یہی مسئلہ تقلید اب تک بڑا آسان مسئلہ چلا رہا تھا، اب ہوا جا کے ذرا مشکل مسئلہ، تو یہ موقع آیا نا امتحان کا۔ عام حالات میں جب کوئی پیچیدگی، کوئی پریشانی نہ ہو، اس وقت کیسے پتا چلے گا کہ مومن کون ہے، منافق کون؟ مومن اور منافق کی پہچان مصیبتوں میں ہوتی، مومن اور منافق کی پہچان سختیوں میں ہوتی، مومن اور منافق کی پہچان پرابلمز میں ہوتی، کہ کون ہے بات مان لینے والا، کون ہے اعتراض کرنے والا۔ تاریخ اسلام میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ مومن اور منافق کی پہچان ان مقامات پر ہوئی جب رسول نے کوئی ایسی بات کہی جو عام مجمع کے مزاج کے خلاف تھی۔ سب سے زیادہ رسول پر اعتراض صلح حدیبیہ پہ ہوا، اس لیے کہ عام مزاج یہ تھا کہ ہم طاقت والے، ہم کیوں جھک کے صلح کر۔ وہاں پتا چلا کون ہے رسول کی بات پہ سر جھکانے والا اور کون ہے اپنی چلانے والا۔ یا جنگ خندق، جنگ احد، جو 300 کو لے کے عبداللہ ابن ابی چلا گیا، ویسا ہی ایک مرحلہ اور ویسا ہی ایک مسئلہ آج کل پیش آ گیا۔ مسلسل مراجع کے انتقال کی بنا پر ایک یہ مسئلہ آج کل بن گیا کہ مرحوم مجتہد، زندہ مجتہد، کون سا زندہ مجتہد کس کی تقلید کرے، یہ لوگوں کے لیے الجھ کے رہ گیا مسئلہ۔ اچھا بہرحال جتنا بھی الجھے، ہمیں مسئلے کو حل تو کرنا، اور وہ حل چاہے ہمارے مزاج کے خلاف نکلے۔ تقلید اور شیعہ علماء کے نزدیک، بلکہ علماء بھی نہیں، تشیع کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ تشیع نے تقلید کو ہمیشہ زندہ مجتہد سے ملایا، اور تشیع کی یہ وہ خصوصیت کہ آج سارا عالم اسلام تڑپ رہا کہ کسی طرح ہمیں بھی اجتہاد کا دروازہ کھولنے کی اجازت مل جائے، مگر غلطی کر چکے،
دروازہ اجتہاد بند کر کے اور تشیع پر یہ اعتراض کر کے کہ ان کے یہاں ہر دور میں مجتہد ہوتا ہے، یہ کیا مسئلہ؟ اب کیسے اپنے اسی اعتراض کو واپس لیں؟ مگر جب تشیع کے یہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا اور ہمیشہ زندہ مجتہد کا سلسلہ جاری رہے تو اس کے حوالے سے جو سب سے پہلی چیز آتی، دیکھیں یہ زندہ مجتہد، اس کے حوالے سے سب سے پہلی چیز آتی کہ ہم ہر مجتہد اور مرجع کا احترام کریں، لیکن اس احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی خاطر ہم شریعت یا دین کو بدل دیں۔ اب اگر ایک مجتہد کا انتقال ہو گیا اور بعد کا مرجع یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے، ہم نہیں کریں گے، یہ صرف امامت کی خصوصیت ہے کہ ہر بات والا امام پہلے امام کی تصدیق کرتا ہے، بلکہ اسے کرنا اجتہاد کے اندر ہمیں کڑوا گھونٹ اگر کسی کو لگے تو پینے کے لیے تیار رہنا۔ آج وہ زمانہ آ رہا، یہ مثلا آیت اللہ روحانی کا ایک مسئلہ آتا کہ اب آپ آغا خوئی کی تقلید سے بالکل آپ کا رابطہ کٹ گیا، جو ان کو عالم مانتے یا ان کو عالم میں سے ایک مان کر احتیاط کرتے انہیں یہ چیز تسلیم کرنا پڑے۔ ہمارے بزرگ تقلید کر کے ایک مرحلے پہ تقلید سے الرجک ہوئے تھے، وہ یہی مرحلہ تھا کہ جب ان کو پتا چلا کہ آغا بروجردی اور آغا حکیم جیسے بڑے بڑے علماء کے مسائل چھوڑنا پڑیں گے، ایک بغاوت ہوئی تھی کہ نہیں ایسا تو اب مرجع پیدا نہیں ہوگا، ہم کیوں ان کے بعد کسی اور کی تقلید کریں؟ اور آج ہمارے نوجوانوں میں سے بھی بعض کے لیے یہ مسئلہ پیش آ رہا، تقلید اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، اس کا مطلب یہ کہ تشیع شخصیت پرستی نہیں، اور ہر نئے مرجع کے ساتھ ہمیں اس کے مسئلے پہ جانا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اس وقت مرجعیت اور تقلید کے حوالے سے ایک ایسا کنفیوژن کریٹ ہو گیا کہ بڑی مشکل سے جو بچے اور نوجوان اور عام مومنین اور عام خواتین تقلید کی جانب آئے تھے، اب ایک مرتبہ پھر کنفیوز ہو کے تقلید سے دور جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو موضوع ہمارا کل سے شروع ہو رہا، دشمنان اسلام کی سازشیں، اس میں تفصیل آئے گی کہ ہماری قوم کے دو مختلف گروہوں دو مختلف چیزیں ڈالی گئی۔ دیکھیے ایک فطری بات ہے، آج شاید مسائل کا وقت نہ رہے، کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ پورے 25 دن ہیں آج کے بعد، یا 24 دن یا 23 دن، کم سے کم 22 دن تو ہیں، تو باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن ایک اشارہ، تقلید اور مسائل کی پابندی یہ ہمیشہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ کریں گے۔ پیسے والوں میں خدیجہ طاہرہ جیسی مثالیں بہت کم ہوں، ان کا مسئلہ تقلید اور ان کا مسئلہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ جو ذرا کچھ پڑھے لکھے، ذرا کچھ ڈگریاں لیے ہوئے، اور ذرا جن کے پاس کوئی پیسہ آ جائے، جب پیسہ آتا ہے تو پھر تو ساری خصوصیات آ جاتی ہیں، وہ جاہل مطلق ہو لیکن علماء اور مجتہدین سے زیادہ وہ قابل احترام بنتا۔ چنانچہ تو میری آنکھوں دیکھی بات، اور آپ کے اسی شہر کی بات کہ تقریب تھی، علماء کو بلایا گیا تھا اور پیسے والوں کو، عالم پہلے آ گئے، بدقسمتی سے کوئی جا کے آگے بیٹھ گیا جہاں قالین بچھا تھا۔ جب پیسے والے آئے تو علماء سے کہا آپ لوگ ہٹیے، یہ قالین سیٹوں کے لیے بچھایا گیا، یہ عوامے والوں کے لیے نہیں بچھایا گیا، آپ ہٹیے یہاں سے۔ اسی شہر کراچی کے اسی عشرے کا یہ واقعہ، اسی 10 سال کے اندر البتہ کھارادر سے چند میل دور۔ تو اب ان کا مسئلہ الگ، ان کا مسئلہ الگ، بلکہ وہ جو زیادہ پڑھے لکھے اور پیسے والے لوگ، ان کا تو وہی جواب ہوتا ہے جو سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، پہلے ہی پارے کے اندر یہ آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ سُفَهَاءُ، کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں واہ، ہمیں کیا یہ احمق اور بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے، ہم عقل رکھتے ہیں، ہم سمجھ رکھتے ہیں، ہم ایسے نہیں مانیں۔ الا انہم هم السفہاء، قرآن کہہ رہا ہے یہی لوگ بے وقوف۔ لیکن آپ دیکھیں کہ زیادہ پیسے والے اور زیادہ اسٹیٹس والے ہمارے آپ جیسے لوگوں کو کہیں گے ارے یہ تو احمق اور بے وقوف، ہر ایک کی بات مان لیتے، کسی نے کہا داڑھی رکھو تو داڑھی رکھ لی، کسی نے کہا کہ حجاب کرو تو حجاب کر لیا، اور بالکل وہی جملہ قرآن نے نقل کیا اور پہلے ہی پارے میں نقل کیا۔
یعنی پہلے پارے کا مقصد یہ کہ جو قرآن کچھ بھی نہیں پڑھتا ہے پہلا پارا تو پڑھ لیتا اس کے بعد چھوڑ دیتا. تو بتایا گیا. اچھا ان لوگوں کو جو عام لوگ انہیں اس وقت الجھا دیا گیا تقلید کے حوالے سے, اور جو پیسے والے ہیں جن کا مسئلہ یہ تقلید اور داڑھی اور یہ نہیں, ان کا مسئلہ تھا بہرحال مالیات پیسہ, ان کو الجھایا گیا خمس کے حوالے سے. اس وقت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اب خمس دیتے دیتے دینا بند کر دیا. نہ دینے والے نہیں دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کا پیسہ ان کو مبارک. اور وہ اس پرابلم کی وجہ سے کہ یہ کیا وکیل اور اجازے اور رسید اور یہاں اکاؤنٹ اور وہ عالم اور ہم دیتے ہی نہیں. اور جو پیسے والے نہیں, متوسط طبقے کے لوگ ہیں, مثلا جو مجمع میرے سامنے, ان کا مسئلہ پیسہ ہے ہی نہیں, نہ ان کا اتنا خمس ہوتا ہے نہ کوئی پرابلم. ان کو الجھایا گیا تقلید کے مسئلے سے. یہ ایک مجتہد گیا, دوسرا آیا, پہلے کی تقلید کرنا, تیسرے کی تقلید کرنا, مرنے والے پہ باقی زندہ پہ باقی الجھ کے رہ گئے. یہ دونوں بہت اہم مسئلے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو بڑی مشکل سے خمس اور تقلید کے مسئلے میں راستے پہ آئے تھے, موجودہ پرابلمز کو دیکھ کے اس کو چھوڑ رہے ہیں. مگر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جس کی تفصیل آئندہ تقاریر میں آئے. یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو تقلید میں دو مرجع کے نام آتے ہیں. مسئلہ تو ہمارے بزرگ فیس کر چکے تھے, جہاں امامت میں دو امام کے نام آتے ہیں. جہاں پہ جب ہم حوصلہ ہارے جا رہے ہیں تو اگر اس دور میں ہوتے تو تشیع ہی چھوڑ کے جا چکے ہوتے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی. تو خلاصہ یہ کہ تقلید کا مسئلہ اب آپ کو کتنا ہی الجھا ہوا لگے, بس یہ سمجھ کر کہ یہ مجھ پر واجب ہے, جو اس کا حل نکل رہا ہے مجھ کو وہ حل ماننا, میری پسند کے مطابق ہو یا پسند کے خلاف. مجھے ایک مسئلے پہ عمل کرنا پڑے یا 10 مجتہدین, یہ میری شرعی ذمہ داری ہے, یہ مجھ پر واجب. بس یہ جذبہ لے کے آگے بڑھیں تو مسئلے حل ہوں گے. ورنہ وہی ہوگا جو روز سننے میں آ رہا کہ بھئی اب تو ہم تقلید نہیں کر رہے, اتنے سارے مسئلے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے. پہلے تو ایک ہی مجتہد کا مسئلہ یاد کرنا پڑتا تھا, وہ بھی یاد نہیں ہو پاتا تھا. اب تو 4 کے مسئلے یاد کرائے جا رہے ہیں, کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ کس وقت کیا کرنا. لیکن یہ اگر ہمارے بزرگوں نے جملہ کہا ہوتا تو آج ہم امام حسین کے بعد کسی امام کی امامت کو بھی نہ مانتے. انہوں نے ان مسائل کو حل کیا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب ہم کس طرح حل کریں انشاءاللہ یہ کل سے بات شروع ہوگی. پھر ایک مرتبہ میں یاد دلا دوں کہ آج کا جو میرا موضوع تھا میں نے چینج کر دیا. بہت ہی خشک تقلید میت کا مسئلہ مجھے بیان کرنا تھا. کل بار بار میں نے درخواست کی تھی کہ سب لوگ نہ آئیں, صرف وہی لوگ آئیں جو خشک مسائل سن سکیں, لیکن شاید لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. آج پھر میں دہراتا ہوں, اب یہ بات انشاءاللہ کل ہوگی. ایک مسئلہ آج فقہ کا شروع میں آ گیا اور بہت ہی اہم مسئلہ آ گیا. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں یہ درس کو اختتام تک پہنچاتا ہوں کہ تقریر بھی ہو گئی, مسئلے بھی بیان ہو گئے. البتہ 2 مسئلے جو کل سے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اس کا جواب دے دیا جائے تاکہ سوال اور جواب کا مرحلہ بھی شروع ہو جائے. الحمدللہ کسی حد تک ہم وقت کے مطابق چل رہے ہیں, جو ہمارا ٹائم شیڈیول, اور کوشش یہی کریں گے کہ یہ برقرار رہے. تو تقریر اختتام کو پہنچی. تقلید میت کا مسئلہ جن لوگوں کے نزدیک آج آنا چاہیے تھا اور نہیں آیا اور انہیں کوفت ہو رہی, تو یہ وہی لوگ ہیں جو روزانہ مسئلے سننے آئیں گے. تو جو مسئلہ آج نہیں سنا یہ کل سن لیں گے. لیکن جو لوگ پھر دھوکے میں آ گئے ان کے لیے ایک آسانی کا موقع, اور انشاءاللہ کل تو چاہے لوگ آ بھی جائیں میں اپنا مسئلہ بیان کر کے رہوں گا. آئیے اب ان مسائل کا جواب دے دیا جائے جن کا جواب دینا ممکن, اس لیے کہ ابھی تقلید کا مسئلہ الجھا ہوا ہے. تو وہ مسئلہ جو کئی مراجع میں گھچ پچ اسے بیان کرنا مشکل ہے. ایک سوال یہ ہے کہ روزہ بغیر سحری کے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی, روزہ بغیر سحری کے ہو سکتا ہے. روزے کے لیے یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ سحری کرو. البتہ سحری کرنا سنت ہے, لیکن یہ سنت بھی ان مراجع کے نزدیک نہیں ہے جو مستحبات میں بھی بڑی طاقتور دلیل مانگتے ہیں. سوال کسی بچے کا لگ رہا ہے, اس کی تو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیا جواب بن گیا. تو اس بچے کے لیے جواب کہ آپ بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں. سوال نمبر 2,
یہ جو دوسرا سوال ہے، پہلا سوال جتنے بچے کا لگ رہا ہے، دوسرا سوال اتنے ہی بڑے کا لگ رہا ہے۔ ایک ہی پرچے میں ایک ہی ہینڈ رائٹنگز میں دو ایسے سوال۔ دوسرا سوال چونکہ ایک ایشو 2-3 مہینے پہلے ہماری قوم میں کھڑا ہو چکا، سادات کے خمس کے پیسے کو غیر سید پہ خرچ کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور خمس کا پیسہ امام باڑے کی تعمیر میں استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ پہلے دوسرے حصے کا جواب کہ خمس کے پیسے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سہم سادات اور ایک سہم امام۔ امام والا جو حصہ، مثلا اگر کسی نے خمس نکالا 10,000 تو 5,000 امام کا حصہ، یہ امام کا حصہ مجتہد کی اجازت سے نیکی کے کسی بھی کام میں خرچ کیا جا سکتا۔ تو امام والے حصے میں اگر مجتہد کی اجازت مل جائے تو مسجد، امام باڑہ، مدرسہ، یتیم خانہ، اسپتال، غیر سید، سید کسی بھی جگہ اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ تو خمس کا پیسہ امام باڑے پہ خرچ ہو سکتا، بشرط یہ کہ امام کا پیسہ ہو اور مجتہد سے اجازت لے لی جائے۔ اب جہاں تک یہ پیسہ ہے سادات کا پیسہ غیر سادات پہ، تو بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں حسینی تابوت کمیٹی کے ایک درس میں کہ اس کی 5 یا 6 صورتیں نکلتی ہیں، بہت ہی مختصر۔ نمبر 1، اگر سید سادات کا حصہ قبول کر کے اور پھر کسی غیر سید کو دینا چاہے تو اجازت ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک طریقہ کار یہ رائج ہے۔ پھر سن لیجئے مسئلہ کہ سہم سادات صرف سید کو دینا، لیکن جب سید سادات کا حصہ لے تو اب یہ اس کی مرضی کہ چاہے وہ اپنی ذات پہ خرچ کرے، اور وہ مالک ہوگا، چاہے اپنی ذات پہ خرچ کرے چاہے کہیں بھی خرچ کرے۔ بالفاظ دیگر جب ایک سید نے سہم سادات لے لی تو یہ اس کا پیسہ اسی طرح بنا جیسے مثلا آپ نے نوکری کی اور آپ کو تنخواہ ملی، اب وہ تنخواہ آپ کا پیسہ ہے، آپ اپنے گھر میں خرچ کریں، کسی کو اور دے دیں، کہیں مسجد میں لگا دیں، وہ آپ کی بات ہے۔ سادات کا حصہ جب سید نے لے لیا، اب بھول جائیے کہ یہ خمس تھا یا کیا تھا، اب یہ اس کا مال، چاہے وہ اپنی ذات پہ خرچ کرے، چاہے وہ کسی غیر سید پہ خرچ کرے، چاہے وہ سارا پیسہ اٹھا کے کسی امام باڑے اور مسجد کو دے دے۔ سید سہم سادات لینے کے بعد خود مختار، اس پہ یہ پابندی عائد نہیں ہوگی کہ جی وہ فلاں آدمی نے تمہیں سہم سادات اس لیے دیا تھا کہ تمہارے پاس مکان نہیں، تم نے اس سے کہا مکان نہیں ہے، پیسے لیے، پھر مکان نہیں بنایا، کہیں اور خرچ کر دیا۔ جی نہیں، کہنے کا حق نہیں، کیونکہ سہم سادات بغیر کنڈیشن کے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کنڈیشن لگا کے بھی دے تو وہ کنڈیشن نیل اینڈ وائڈ، لینے والے پہ اس کی پابندی ضروری نہیں، یہ اس کا پیسہ۔ ہاں، یہ دوسری بات کہ آپ ایک وقت میں ایک سید کو کتنا سہم سادات دے سکتے ہیں؟ 10 لاکھ تو نہیں دے سکتے، اس کے سال بھر کا خرچہ۔ اب فرض کیجئے کہ ایک سید کثیر العیال ہے، 3-4 بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں، کچھ خرچہ اس کا 10,000 روپے مہینے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1.25 لاکھ روپے اس کے سال کا خرچہ، ایک 1.25 لاکھ روپیہ وہ سہم سادات لے سکتا ہے، پھر وہ کہیں بھی خرچ کرے، البتہ جائز کام، یعنی جس طرح آپ اپنی تنخواہ کہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ مسئلہ۔ اب میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ بہت سارے مجتہدین یا ان کے وکیل، ان کے پاس سیدوں کی طرف سے ایک اختیار ہوتا ہے، غریب سید کی طرف سے، کہ بھائی ہم غریب سید ہیں، 10,000 ہمارا خرچہ ہے، 5,000 کی ہم نوکری کر رہے ہیں، تو 5,000 کا ڈیفیسٹ ہے، 60,000 ہمارا حق ہے، وہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ ہمارے بہاف پہ لیجیے اور کہیں خرچ کر دیجیے۔ یہ بالکل جائز چیز، چاہے آپ کی سمجھ میں آئے کہ نہ۔ تو سہم سادات صرف سید پہ خرچ ہوگا، لیکن سید کی اجازت سے کہیں اور خرچ کیا جا سکتا۔ سید چاہے خود اجازت دے یا سید اپنی اجازت کسی کے پاس رکھوا دے۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بعض مجتہدین کے وکیل ایسے ہیں جنہیں 15-20 سیدوں نے اجازت دے دی، یعنی ان کے پاس 6-7-8 لاکھ روپے بھی سہم سادات آ جائے تو وہ اس اجازت سے کہیں اور خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس ٹیکنیکل مسئلے کے بغیر نہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو بہرحال دوسروں کے بھی مسئلے ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک رقم پہ ہم نے خمس نکال دیا، پھر کسی نے اس میں سے قرضہ مانگا،
دے دیا ہم نے، اور اتفاق سے قرضہ ہم کو واپس بھی مل گیا۔ یہ اتفاق کا لفظ تو ان کا نہیں ہے، وہ تو میں نے اپنا معاشرہ دیکھ کے بتایا کہ کوئی قرضہ لے کے گیا اتفاقاً واپس بھی کر گیا۔ اب جو یہ پیسہ ہم کو واپس ملا اس پہ خمس نکلے گا کہ نہیں؟ جی نہیں۔ المخمس لا یخمس جو حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جس پیسے سے خمس نکل جائے، جب تک یہ اسی مالک کے پاس رہے گا اس پیسے پہ دوبارہ خمس نہیں۔ اب 1 لاکھ میں ہم نے خمس نکالا، 20,000 80,000 پاک، کسی نے قرضہ مانگا اسی 80,000 میں سے دے دیے، جب واپس آئے گا وہ اسی 80,000 کا جز مانا جائے گا اور یہ مانا جائے گا کہ وہ خمس نکلا ہوا پیسہ۔ سوال نمبر 3 پوچھا گیا ہے کہ آپ کی تحقیق کے مطابق آیت اللہ سیستانی اور روحانی میں سے مجتہد عالم کون؟ ویسے تو یہ مسئلہ اہل خبرہ کے حل کرنے کا، اور جہاں تک میرا اپنا مسئلہ ہے یہ کسی کے لیے حجت نہیں ہے، آپ کو اہل خبرہ سے رجوع کرنا۔ اہل خبرہ کی ایک لسٹ آیت اللہ روحانی کا نام لے رہی ہے اور ایک آیت اللہ سیستانی کا۔ مزید اس سلسلے میں بات کل ہوگی کہ ان 2 لسٹوں میں سے وہ کون سی لسٹ ہے کہ جس میں زیادہ اہل خبرہ شامل ہے۔ بہت میں اپنا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک سوال آیت اللہ روحانی کا مردہ مجتہد کے بارے میں کیا مسئلہ؟ ان کا مسئلہ کل آ گیا کہ آپ صرف اس مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں جو سب سے آخری آپ نے تقلید کی، ان سے پہلے والے سب کو بھول جائیں۔ آخری سوال آیت اللہ گلپائگانی کا قصر کا مسئلہ کیا ہے نماز اور روزے کے بارے میں؟ ہاں یہ ایک مسئلہ، اس کو ابھی رکھیے، یہ مجھے بتانا تھا۔ اچھا یہ ایک سوال پورا کا پورا کل کی تقریر سے متعلق آیا کہ کل جو امام زمانہ کے بارے میں کچھ اعمال بتائے گئے تھے اس کے حوالے سے بات۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ دعائے ندبہ کے بعد کوئی نماز ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو اس کا طریقہ، اور اگر ہم دعائے ندبہ جو اس کا مخصوص وقت ہے اس کے علاوہ پڑھیں تو کیا اس کا اثر زائل ہوتا؟ جواب، دعائے ندبہ کے بعد کوئی نماز نہیں، اور دعائے ندبہ کا جو اصل وقت یعنی جمعے کے دن چاشت کا وقت سورج نکلنے سے لے کے تقریباً 9-10 بجے تک کا، اس میں اگر یہ دعا نہ پڑھی جائے تو رجا کی نیت سے دن میں بھی اور ہفتے کے باقی دنوں میں بھی کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کا اثر زائل نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 2، دعائے استغاثہ میں کوئی نماز ہے کہ نہیں، اور کیا اس کو کھلے آسمان کے نیچے پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ دعائے استغاثہ کا ثواب زیادہ کرنے کے لیے 3 باتیں چاہیے، پہلے نماز پڑھیں، پھر دعا پڑھیں اور کھلے آسمان کے نیچے پڑھیں۔ لیکن ویسے یہ 3 عمل ایک دوسرے سے متصل نہیں۔ جس طرح زیارت وارثہ امام حسین اگر حرم کے علاوہ کہیں پڑھیں تو آپ خالی زیارت پڑھ سکتے ہیں، نماز چھوڑ سکتے ہیں، اس سے نماز کا ثواب جائے گا، زیارت کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھی تو زیارت بھی بیکار ہوگی، ہاں دونوں کر لیں ثواب بڑھ جائے گا۔ اسی طرح اگر بغیر نماز کے ہی سلام اللہ الکامل التام الشامل العام والی زیارت پڑھی جائے، زیارت استغاثہ، اور بند آسمان یعنی بند کمرے میں پڑھیں، بغیر نماز کے پڑھیں، تب بھی اس کا ثواب ملے، اور ثواب پڑھانا چاہیں نماز کے ساتھ، اور ثواب پڑھانا چاہیں کھلے آسمان کے نیچے، کیونکہ شاید آپ کو یہ معلوم کہ کھلے آسمان کی شرط صرف اس سلام اللہ الکامل التام الشامل عام والی زیارت کے لیے نہیں، ہر استغاثے کے لیے بہتر قرار دیا گیا ہے کھلے آسمان کے نیچے، ہر دعا کے لیے، دعائے حاجت کے لیے یہ بہتر قرار دیا گیا۔ بلکہ جو ایک میں اکثر تقریر کرتا رہتا ہوں اور کیسٹ میں بھی محفوظ ہے، خصال میں شیخ صدوق نے ایک حدیث لکھی جس میں امام نے یہ فرمایا کہ اسلام میں عورت اور مرد عبادتیں برابر ہیں، صرف 170 فرق۔ اگر یہ عدد مجھے صحیح یاد آ رہا یا ایسا ہی کوئی عدد کہ تقریباً 150 فرق ہیں عورت اور مرد عبادتوں، باقی سب ایک۔ تو اس میں جہاں یہ بتایا گیا کہ عورت وضو میں ہاتھ اندر سے دھوئے گی اور مرد باہر سے دھوئے گا، اور عورت مثلا نماز میں ہاتھ سینے پہ رکھے گی اور مرد ہاتھ کھول کے رکھے گا،
اور عورت مثلاً رکوع میں فلاں طریقے سے جائے گی اور مرد کو. اس میں ایک فرق یہ کہ مرد کے لیے استغاثے اور حاجات کی تمام نمازیں کھلے آسمان ہیں، عورت کے لیے کھلا آسمان نہیں، اس کے حجاب اور پردے کے اعتبار سے. تو خاتون کا سوال ہے تو کھلا آسمان نہیں، مرد کا سوال ہے تو کھلے آسمان کے نیچے پڑھنے ثواب زیادہ. لیکن اگر بند کمرے میں پڑھیں اور بغیر نماز کے پڑھیں تب بھی اس زیارت کا ثواب مل جائے گا، وہ غلط نہیں ہوگی. تیسرا سوال کہ امام زمانہ کے بارے میں جو تقریر میں نے بمبئی میں کی تھی اس میں 3 اعمال بتائے تھے، لیکن جس کا انہوں نے حوالہ دیا یہ تو میں نے کراچی میں بھی کی ہے، کراچی میں 10-15 مرتبہ. خیر، تو بمبئی کا تو لفظ نکال دیں. ایک واقعہ سید رشتی کا. سید رشتی حج پہ جا رہے تھے، برف باری میں گر گئے، راستہ بھول گئے. امام مدد کو آئے لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ امام، اور امام نے پہلے کہا نماز شب پڑھو، پھر زیارت عاشورہ، پھر زیارت جامعہ. تو انہوں نے پوچھا ہے کون کون سے اعمال کس ترتیب سے انجام دیں. یہ الگ الگ، اس میں ترتیب بھی نہیں. یعنی نماز شب آپ رات کو پڑھ لیں، زیارت عاشورہ فجر کے بعد پڑھیں، مغرب کی نماز سے پہلے زیارت جامعہ پڑھیں، اور اگر کوئی خاص دعا مانگنا ہے تینوں عمل پڑھنا ہے تب بھی ترتیب آپ کی مرضی پر ہے. اس میں کوئی ترتیب نہیں. یہ وہی سید رشتی کا واقعہ جو مفاتی میں بھی ہے. آخری سوال، زیارت آل یاسین کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ آمین آمین پر یا ارحم الراحمین پر؟ یا ارحم الراحمین پر یہ صحیح معنوں میں ختم ہوتی ہے. ہاں آئیے اب صرف 2 چھوٹے مسئلے، لیکن 11:30 ہونے والے. ہمارا وعدہ 11:15 کا تھا. تو ایک ایک جملہ، وہ بھی جو سمجھ جائیں سو سمجھ جائیں، اور سبھی سمجھ جائیں گے. وہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ اس وقت ان لوگوں کا ہے جو بڑے شہر میں نماز اور روزہ ایک محلے سے دوسرے محلے میں قصر ہو جاتا اپنی شرائط کے ساتھ. پورا مسئلہ بتاؤں گا تو آدھا گھنٹہ نکلے گا. تو اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ آغا خوئی کے نزدیک تو بڑے شہر میں کہیں سے کہیں جائیں، جب تک شہر کی حدود میں ہیں کوئی قصر کی بات نہیں. اچھا، اب جو لوگ آغا سیستانی کی تقلید میں ہیں وہ آغا خوئی پہ عمل کریں گے، لیکن جو لوگ آغا روحانی کی تقلید میں ہیں ان کو تو آغا گلپائگانی پہ عمل کرنا ہے، یا جو احتیاط کر رہے ہیں ان کو. تو پوچھا کہ آغا گلپائگانی کا مسئلہ کیا ہے؟ آغا گلپائگانی کا مسئلہ ہے کہ بڑے شہروں ایک محلے سے دوسرے محلے میں جائیں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز اور روزہ قصر بھی کریں اور تمام بھی کریں. یعنی نماز قصر بھی پڑھیں اور پوری بھی پڑھیں، روزہ ابھی رکھے بھی اور بعد میں قضا بھی کریں، لیکن احتیاط واجب. اور جہاں پر آغا گلپائگانی کی احتیاط واجب آئے تو وہاں آپ آغا روحانی کے مسئلے پہ عمل کریں. اور آغا روحانی کہتے ہیں جو آغا خوئی کہتے ہیں. تو جو لوگ آغا روحانی کی وجہ سے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں یا آغا روحانی اور آغا سیستانی میں احتیاط کرتے ہوئے مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ چونکہ آغا گلپائگانی نے اس مسئلے میں فتویٰ نہیں دیا تو آپ کو آغا روحانی پہ عمل کرنا ہے اور ان کو اور آغا خوئی کا سیم مسئلہ. چنانچہ اس مسئلے میں کوئی پرابلم نہیں. ہاں جو واقعاً پرابلم والا مسئلہ وہ یہ کہ آغا خوئی فرماتے تھے کہ غسل جنابت اور باقی واجب غسل سر و گردن کے بعد سارا جسم ایک ساتھ دھو سکتے ہیں. اور آغا گلپائگانی کا نظریہ وہی پرانا فتویٰ تھا کہ غسل کرتے وقت سر و گردن دھو، پھر آدھا دایاں جسم دھو، پھر آدھا بایاں جسم، ایک ساتھ نہیں دھو سکتے. تو اب جو لوگ آغا روحانی کی تقلید میں ان کو آغا گلپائگانی کے فتوے سے غسل کرنا، یعنی سر و گردن کے بعد سارا جسم اگر ایک ساتھ دھویا تو وہ غسل غلط ہے. بلکہ وہی جو پہلے آپ مسئلہ سیکھتے تھے آغا محسن حکیم اور آغا برجردی کا کہ سر و گردن کے بعد پہلے دایاں جسم پھر بایاں جسم. تو آغا روحانی کی تقلید کرنے والے ان کو یہ غسل اس طرح کرنا، اور اسی طرح جو روحانی اور سیستانی میں احتیاط کر رہے ہیں ان کے لیے بھی غسل اس طریقے سے کرنا ضروری ہے. اور اگر پچھلے مہینوں میں کبھی ان پہ غسل واجب ہوا اور اب تک وہ آغا خوئی کے طریقے سے غسل کر رہے ہیں تو وہ غسل ان کا صحیح نہیں. وہ فی الفور اسی رات کو جا کر ایک غسل آغا گلپائگانی کے طریقے سے بھی کر لیں، اور آگے بھی جب تک تقلید ان کے لیے کلیئر نہ ہو جائے احتیاط پر چلتے رہیں. غسل 2 حصوں میں، نیچے کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے کرنا پڑے گا. اور آگے اگر پتہ چلا آغا روحانی عالم تو یہی غسل چلتا رہے گا، اور آغا روحانی عالم ہے تو وہ آغا گلپائگانی پہ عمل کرے، یہی طریقہ چلتا رہے گا.
ہاں اگر کبھی آپ کو پتہ چلا کہ صرف آغا سیستانی کی تقلید ہے پھر وہی آغا خوئی پہ آپ باقی رہ سکتے ہیں۔ اچھا یہ مسئلہ چونکہ فوری ضرورت کا، بہت سے بچے اور نوجوان ایسے جو آغا خوئی کے زمانے سے غسل سیکھے ہوئے اور وہی والا غسل کر رہے ہیں، ورنہ اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور کہ اسی وجہ سے آغا گل پائگانی کا نظریہ تھا کہ غسل جنابت کو چھوڑ کر ہر غسل کے بعد وضو کرنا پڑتا، چاہے وہ جمعے کا ہو یا شب قدر کا ہو، اور آغا خوئی سنت غسل کے بعد وضو کو معاف سمجھتے تھے۔ تو جو لوگ آغا روحانی کی تقلید میں یا احتیاط میں، وہ بھی اب سوائے غسل جنابت کے ہر غسل کا طریقہ بھی بدلیں گے اور ہر غسل کے بعد وضو بھی کریں گے۔ یہ میں نے جلدی کہہ دیا تاکہ جن کا فوری مسئلہ ہے وہ اس کو حل کر دیں۔ 12:30 تک کا وقت ہے، جا کے غسل کر لیجئے، نماز مغربین جو آج پڑھی ہے شاید اس کو دہرانا بھی پڑ جائے۔ آج کا درس اختتام کو پہنچا۔